امام ابن عساکر لکھتے ہیں تاریخ دمشق میں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ان ہاہنا قوما یشتمتون او یلعنون معاویہ و ابن زبیر، اگر کوئی بندہ کسی قوم میں سے کوئی بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تان کرے یا حضرت عبداللہ ابن زبیر پہ تان کرے تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے فقال علی اولئک الذین یلعنون لعنت اللہ، فرمایا ان پر جو لعنت کرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر معاذ اللہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر پر، ان پہ لعن کرے، ان پہ تان کرے، فرمایا لعنت اللہ، اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہو جو بندہ ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی جو ہے وہ ہلکا جملہ بولتا ہے۔ ابن عساکر نے یہ بھی لکھا تاریخ دمشق میں، ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں ما رأیت عمر ابن عبد العزیز ضرب انسانا قط الا انسانا شتم معاویہ فانہ ضربہ اسواتا، کہتے ہیں میں نے آج تک حضرت عمر بن عبد العزیز جن کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے اور ثانی فاروق اعظم کہا جاتا ہے، وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کسی انسان کو مارا ہو، سزا دی ہو مارنے والی، اسے کوڑے لگائے ہوں، کہتے میں نے آج تک نہیں دیکھا الا انسانا شتم معاویہ تھا، سوائے اس انسان کے جو حضرت امیر معاویہ کو گالی دے یا ان کی بارگاہ میں ان کی شان میں کوئی تان و تشنیع کرے، اسے حضرت عمر بن عبد العزیز نہیں چھوڑتے تھے، اسے سزا دیتے تھے۔ کس طرح؟ کہتے ضربہ اسواتا، اسے کوڑے لگاتے تھے، کوڑے لگا کے بتاتے کہ جس نسبت کی وجہ سے مولا علی سے پیار کرتے ہو اس نسبت کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ بھی قابل تعظیم ہیں اور ان کا بھی ادب کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں عباسی حکمران القائم بامر اللہ ابو جعفر بن القادر ہاشمی، انہوں نے 430 ہجری کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الاعتقاد القادری کے نام سے، اور اس کے اندر مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ لکھا۔ اس میں یہ بات لکھی کہ وَلَا يَقُولُ فِي مُعَاوِيَةَ إِلَّا خَيْرًا وَلَا يَدْخُلُ فِي شَيْءٍ شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہتے ہیں مسلمانوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب بھی بات کرو، اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان جب بھی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں اچھائی اور بلائی سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا يَدْخُلُ فِي شَيْءٍ شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور کہتے ہیں مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے، یہ نظریہ ہے کہ صحابہ میں آپس میں جو ان کے مشاجرات ہیں ان میں کسی کو کوئی دخل نہیں، ان میں دخل اندازی کوئی نہ کرے، اور یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ مسلمان ایسا نہیں کرتے کہ صحابہ کے آپس کے جو جنگیں ہیں، جو آپس کے اختلاف ہیں، اس میں ہماری حیثیت ہی کیا، یہ تو ہمارا عرف بھی ہے کہ بڑے بزرگ باپ دادا اور جناب تائے چاچے بیٹھے ہوں، آپس میں ان کا کوئی اختلاف ہو تو کوئی جناب ادھر باپ کا بیٹا یا چچا کی اولاد اٹھ کے بیچ میں دخل اندازی کرے تو لوگ تو یہ کہیں گے نا کتنا گستاخ ہے، جب بات بڑوں کی ہوتی ہو تو چھوٹوں کا معاملہ نہیں کہ وہ بڑوں کی بات میں بولیں، یہ باپ ایک پشت کا فرق ہو اور ان کی بات میں کوئی بولے تو گستاخ بنتا ہے۔ یہاں پشتوں کا معاملہ ہی نہیں، یہاں یہ ہے کہ کوئی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، جتنے اونچے سے اونچے منصب پہ فائز ہوں، انہیں بھی حق نہیں کہ صحابہ کے مشاجرات کے اندر کوئی زبان درازی کریں اور صحابہ کے مشاجرات کے اندر کسی قسم کی کوئی بات کریں، اس لیے کہ صحابہ اس مقام پہ فائز ہیں، بعد والے کروڑوں مل کر بھی صحابہ کے قدم سے لگنے والی مٹی تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔